السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان اس کے عمل کا بھی امتحان ہے اور اس کے علم کا بھی امتحان ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کے اندر ویریشن ہے۔ کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کا انٹلیکچوئل لیول زیادہ اچھا ہے، کسی کا کچھ کم ہے، اور ہر ایک کی اپروچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا ماحول الگ ہے، ہر ایک جس جگہ پروان چڑھتا ہے اس کے حالات اور واقعات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات لازم ہے کہ جب دو لوگ کسی ایک مدعے پر، کسی ایک چیز کے اوپر غور کریں گے تو ان کے درمیان اختلاف ہوگا۔ جب یہ اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کے ساتھ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا اسلام نے کوئی آداب ہمیں دیے ہیں، تنقید کیا چیز ہے، اختلاف کیا چیز ہے، مخالفت کیا چیز ہے، اور پھر مخالفت سے بڑھ کر دشمنی اور ایک دوسرے کے نہ ماننا اور ایک دوسرے کے ساتھ عدم برداشت کا جو رویہ ہو جاتا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بات تو لازم ہے کہ اس دنیا میں اختلاف ضرور ہوگا اور اختلاف کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، مگر اس اختلاف کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ علم کے امتحان میں، عمل کے امتحان کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ یہ انسان کو کچھ چیزوں کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ ان کو آپ عقائد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لفظ عقیدہ بولا جاتا ہے یا ایمانیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جن کا ہم اقرار کریں گے، کچھ حقائق ہیں جن کو ہم مانیں گے اور ان کی گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ علمی کا امتحان ہے۔ جس وقت انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو بعض حقائق سے متعارف کراتے ہیں اور ان کے ماننے کے لیے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اب یا آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ کائنات کا خالق تنہا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ یہ وہ جب دعوت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلے سے کوئی عقیدہ قائم کر رکھا ہوا ہے، پہلے سے کوئی نقطہ نظر قائم کر رکھا ہوا ہے، تو اس نقطہ نظر اور اس عقیدے میں اور اس دعوت میں تصادم پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو امتحان شروع ہو گیا۔ اس موقع کے اوپر جہاں اس کی ضرورت ہے کہ آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، تعصبات سے بالاتر ہو کر سنیں، چیز پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر کسی چیز کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے تو اس کو ایک طالب علم کی طرح سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوں گی۔ اگر آپ ان کو نہیں اختیار کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جاوید صاحب، علم جو ہے اس کے نتیجے میں عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل ایک دوسرا اسٹیج ہے، پہلا اسٹیج علم ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں بندوبست نہیں کیا کہ علم کے معاملے میں اختلاف نہ ہوتا، سارے لوگ ایک ہی نوعیت کے علم رکھتے، عمل کا امتحان کر لیا جاتا اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا؟ کیونکہ علم کے امتحان کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، میں آپ پر تنقید کرتا ہوں، آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، پھر یہ تنقید بڑھ کر مخالفت بن جاتی ہے، پھر یہ عدم برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو علم کا اگر یہ امتحان نہ رکھا جاتا، عمل کے امتحان سے گزارا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو اسکیم ہے اس کے تحت یہ معاملہ ہو جاتا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو بہت سے مشورے دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خالق ہے، اسی نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے اگر ایک مخلوق بنائی ہے تو کیسی بنائی ہے، اور مجھے اس کا امتحان کرنا ہے تو کس طرح کا امتحان کرنا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ خالق کا فیصلہ ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے اگر پوچھا جاتا تو ہم تو یہ درخواست کرتے کہ آپ اتنے بڑے امتحان میں ڈالیں ہی نہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ مثلا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ فرشتوں کو کسی امتحان میں ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے۔ درحال ہے کہ فرشتے بھی ایک صاحب ارادہ مخلوق ہیں، وہ بھی علم و عقل رکھتے ہیں، ان کی گفتگویں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں۔ سوال پوچھا تھا انہوں نے آدم، انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے ان سوالات سے
کہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں اس کے نتائج نکالتے ہیں، ان کے ہاں بھی بالکل اسی طریقے سے عقلی استدلال ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح چیزوں سے استنباط کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک عاقل مخلوق ہے، ٹھیک. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا. اسی طرح کا معاملہ بے شمار جانوروں کے ساتھ ہوا ہے. ان کو کچھ جبلتوں کا پابند کر کے مخلوق بنا دیا گیا ہے، لیکن جنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہی ہے کہ ان کا امتحان کرنا ہے. اب وہ امتحان کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کیا صلاحیتیں دے کر کرنا ہے، اس میں مجھ سے اور آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ امتحان کیا ہے. دیکھیے انسان کی علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ صورت واقعہ کو ٹھیک سمجھ لے. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا. مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور میرے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کیا مریخ بہتر نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، اسی طریقے سے مجھے ایک والدین کے یہاں پیدا کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے میں کہوں تو یہاں میں ہاں اس کے بجائے کسی اور کے بارے میں صحیح. تجویز پیش کروں. ٹھیک. مجھے ایک ملک میں پیدا کیا گیا، ایک دور میں پیدا کیا گیا، ایک زمانہ میرے لیے مختص کیا گیا ہے. یہ سارے فیصلے اس کائنات کے پروردگار نے کر دیے ہیں. رائٹ. تو بجائے اس کے کہ ہم ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کی امنگ پیدا کریں اپنے اندر، ہمیں ان فیصلوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر جو ان فیصلوں کے نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنا بیہیویئر، اپنا کردار اور اپنا عمل متعین کرنا چاہیے. صحیح طریقہ یہ ہے. تو جب ہم اس امتحان کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا دنیا میں انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ امتحان علم کا بھی ہے، یہ امتحان عمل کا بھی ہے. جاوید صاحب، قرآن مجید نے پھر جب یہ علم کا امتحان ہے تو یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ میرا اور آپ کا جو نتیجہ نکلے گا، علم ہم غور کریں گے، ہو سکتا ہے الگ ہو سکتا ہے ایک جیسا ہو. جب یہ ڈیفرنٹ نتیجہ نکلے گا تو ہم آپس میں جو ہے وہ ڈائلاگ کریں گے، گفتگو کریں گے. کیا گفتگو کے آداب کے بارے میں اسلام کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اسلام اصولی رہنمائی فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ایک دعوت ہے. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا ہے، وہ پیغام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے. اچھا، جہاں کہیں بھی اختلاف پیدا ہوگا وہ اختلاف یا تو اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ دعوت ہی بنتا ہے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. رائٹ. دیکھیے مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں اختلاف رکھتا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا، میں نے کسی کو اس کی دعوت نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جس وقت ہم اپنے نقطہ نظر کی دعوت دیتے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا قائل کرنا چاہتے ہیں، اس کے فروغ کی جدوجہد کرتے ہیں، اس وقت مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک کشمکش اس سے وجود میں آتی ہے. تو اسلام ایک دعوت ہے، اللہ کا دین ایک دعوت ہے، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ایک دعوت ہے. یہ دعوت قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے تو اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے راستے کی دعوت دو. کیسے دعوت دو؟ بالحکمہ. دیکھیے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. وزڈم کے ساتھ. یعنی اس کے اندر جذبات، تعصبات، دوسرے پر چڑھ دوڑنا، دھوس جمانا، فتوے لگانا یہ نہیں ہونا چاہیے. حکمت کے ساتھ دعوت دو. حکمت میں استدلال بھی ہے، حکمت میں دانائی بھی ہے، حکمت میں بات کرنے کا حکیمانہ اسلوب بھی ہے. ایک ہی لفظ استعمال کر کے گویا قرآن مجید نے اپنی دعوت کے سارے آداب بیان کر دیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جب بات کرنی ہے تو یہ بات ایسے ہونی چاہیے جس طرح کے شرفا سے کرتے ہیں. اس کو تہذیب کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھنا ہے. آپ کا رویہ ایک شائستہ انسان کا رویہ ہونا چاہیے. آپ دنیا کے اندر جو مانے ہوئے اچھی گفتگو کے اسالیب ہیں ان کو اختیار کریں گے. آپ گالی نہیں دیں گے، آپ تنابز بالالقاب نہیں کریں گے، آپ دوسروں کے بڑوں کے اوپر تان نہیں کریں گے، آپ دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات پیش کریں گے. آپ کا انداز دوست جمانے کا نہیں ہوگا، آپ ہر جگہ دلیل دیں گے، دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کریں گے، دلیل کے بیان پہ اکتفا کریں گے، اس کے نتائج بیان کر کے خاموش ہو جائیں گے. اس سے آگے کسی دوسرے آدمی کے اوپر کسی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کریں گے. چنانچہ اسی چیز کو منفی طریقے سے بھی بیان کر دیا.
اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنائے گئے۔ یہاں کیا بیان کیا؟ پہلے یہ کہا کہ حکمت کے ساتھ دعوت کو، پھر کہا والموعظۃ الحسنہ، یعنی بعض اوقات آپ ذرا برتر جگہ پہ ہوتے ہیں، صحیح، آپ استاد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ایک بڑے عالم ہیں، تو آپ نصیحت بھی کرتے ہیں بالکل چھوٹوں صحیح کو، کرتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر آپ کا نصیحت کا اسلوب بھی موعظہ حسنہ کا اسلوب ہونا چاہیے، اچھی نصیحت، اچھا اسلوب، بات کرنے کا خوبصورت طریقہ، توجہ دلانے کا عمدہ اسلوب، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی بحث بھی پیدا ہو جائے گی، اختلاف ہوگا، تو وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اگر مجادلے کی نوبت آ گئی ہے، بحث مباحثے کی نوبت آ گئی ہے، تو بحث مباحثہ بھی بہت احسن طریقے سے ہو، یعنی واقعتاً یہ معلوم ہو کہ چائے کے کپ کے اوپر آپ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کے درمیان کوئی بحث ہوئی ہے اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں کپ بھر لی ہے اور آپ نے آستین چڑھا لی ہے اور آپ نے دوسرے کے اوپر دشنام کی بارش کر دی ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بتایا۔ اچھا، پھر جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر شیطان تمہارے اندر اکساہٹ پیدا کر دے، ٹھیک ہے، یعنی ینزغنک من الشیطان نزغ، کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف آ جائے، تو فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو اس موقع کے اوپر۔ گفتگو کے اندر اگر کوئی خراب ماحول پیدا ہو جائے تو یہ کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں تک کہ لوگ معقولیت سے بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب کوئی دوسرا آدمی جہالت پر اتر آئے تو یہ نہیں کہا کہ تم بھی آستین چڑھاؤ اور جہالت پر اتر آؤ، یہ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ معاملہ پڑ جائے تو آپ صاحب سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات بنوا کے ہی اٹھنا ہے ہر حال میں، دوسرے کو آپ نے تان و تشنیع کا ہدف بنا لینا ہے، اس کی غلطی واضح کر کے ہی آپ نے فیصلہ سنانا ہے، نہیں، آپ اٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ پھر یہ کہا کہ اگر اس طرح کے موقعوں کے اوپر صبر سے کام لوگے، عفو درگزر سے کام لوگے، اگر برائی کا جواب بھی بلائی سے دو گے، ادفع باللتی ہے احسن، ایک تو یہ ہے نا کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار کیا، آپ بھی کر لیں، دوسرا دشنام پر اتر آیا، آپ بھی اتر آئیں، دوسرے نے آپ پر اتہام لگا دیا، آپ بھی لگانا شروع کر دیں، الزامی جوابات دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی دعوت، اپنے پیغام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ دنیا کی بھلائی کے لیے کوئی بات ان سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ ضرف بھی پیدا کیجئے کہ پھر آپ صبر کے ساتھ دوسرے کی بات سنیں۔ تو یہ بتایا، اس کا فائدہ بتایا قرآن مجید نے کہ اس میں ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ پھر جو تمہارا بدترین دشمن ہے، جب تم عفو درگزر سے کام لوگے، صبر سے کام لوگے، تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے درمیان بظاہر دشمنی نظر آ رہی تھی، تمہاری گفتگو کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا سرگرم دوست بن گیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے بتائے گئے تاکہ ان کو سامنے رکھ کر لوگ اس کو سمجھیں۔ پھر اس میں ایک خاص فلسفیانہ پہلو ہے جس کو نمایاں کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ پہلو یہ ہے جس سے آپ نے بھی گفتگو کی ابتدا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے انسان بنائے ہیں، خالق ہوں، میں اگر ان کو ایک عقیدے پر لانا چاہتا تو ان کے علم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا ہاں، ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا تھا نا، بالکل ہو سکتا میں کر ڈالتا۔ تو اگر میں نے یہ نہیں کیا اور تم اس کو بالجبر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو۔ صحیح، پیغمبروں کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ امتحان میں نے برپا کیا ہے، یہ آزادی میں نے دی ہے، لوگ اختلاف کریں گے، آپ اپنی بات کہیے، آپ سب کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اپنی ذمہ داری کے حدود میں رہیے، حساب لینا میرا کام ہے، بات پہنچانا آپ کا کام ہے۔ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات کو بڑا ٹھیک ٹھیک عمدہ پہنچا دینا، وعلینا الحساب، ہم حساب نہیں، ٹھیک ہے، حساب ہم لیں گے۔ ہاں، بالکل تو یہ جو مقدمات ہیں یہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک جس وقت لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک بنا لیں، سب کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کر لیں، پورے لوگ ہماری ہی بات کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم تان کریں گے، تشنیع کریں گے، جینے نہیں دیں گے، فتویٰ لگائیں گے، تو وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سرکشی کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے مقابل میں؟ اپنے پروردگار کے مقابل۔
وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام جو پروردگار آپ نے کرنا پسند نہیں کیا وہ ہم کریں ہم گے. کر کے دکھائیں گے. صحیح. نہیں، جب خدا نے لوگوں کو آزادی دی، آپ دیکھیں نا اس کو آزادی کو کیسے بیان کیے، ہدانہ النجدین، یعنی میں نے دونوں راستے واضح کر دیے. سرکشی کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے، فرمانبرداری کا راستہ بھی واضح کر دیا، نیکی کا راستہ واضح کر دیا، برائی کا راستہ بھی واضح کر دیا. یہ کر دیا. اب میں نے انسان کو راستہ دکھا دیا، ہدیناہ السبیل فاما شاکرا واما کفورا. اس کے بعد انسان کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو میرا شکر گزار ہو کے رہنا ہے یا ناشکرا ہو کر زندگی بسر کرنی ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. یعنی میں نے یہ آزادی دی ہے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے، جس کا جی چاہے ایمان. قد تبین الرشد من الغی. یعنی میرا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رشد اور غی الگ ہوئی. رشد اور غی کو الگ کر دیا جائے، یعنی ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جائے. وہ الگ ہو گئی، پیغمبروں کے ذریعے سے ہو گئی، اس کی کتابوں کے ذریعے سے ہو گئی، وہ وضو کے ساتھ موجود ہے. لا اکراہ فی الدین، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں روا رکھا. یہ تعلیم ہے جس کو اگر آپ نے قرآن مجید سے حاصل کر لیا ہے تو آپ کا رویہ اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خوشگوار طریقے سے اپنی بات بیان کریں گے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم مکالمہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ایک شخص ہے جس سے میرا اختلاف ہے اور وہ ڈائلاگ کیے جا رہا ہے، مجھ سے سوالات وہ کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، سوالات کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. مجھے کب معلوم ہوگا کہ ایک شخص مجھ سے واقعی سمجھنا چاہ رہا ہے کوئی چیز اور میں اسے وضاحت کرتا چلا جاؤں، اور کب وہ شخص جو ہے وہ صرف بحث برائے بحث کے موڈ میں اور مجھے وہ سلام کر کے الگ ہو جانا چاہیے؟ یوں ظاہر ہے ایک شخص آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تم سے بحث نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کے لیے آیا ہو، تو یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے یہ تمام عقلی فیصلے ہوتے ہیں. یعنی انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، صورتحال سے استنباط کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا یہ اجتہادی امور ہے. تو آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اپنے طور پر، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں ہے. یعنی وہ فتویٰ لگانے آیا ہے، فیصلہ سنانے آیا ہے، آپ کی تصدیق کرنے آیا ہے، آپ کی بات سمجھنے کو تیار سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بات کا رخ پلٹیں اور شائستگی کے ساتھ معاملے کو ختم کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ مذہب کی بات کوئی مناظرہ کرنے کی چیز ہے. یعنی اس میں ایک شائستہ گفتگو ہو سکتی ہے، بیٹھ کے تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کا اپروچ زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات اصول کے لحاظ سے آپ کا اپروچ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مناظرے کی چیز نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مذہبی لوگ عام طور پر اختلاف کی بات سنیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. اس کے چیلنج شائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اس کی روح میں سمجھا ہی نہیں گیا. یعنی وہ علم کی چیز ہے، وہ دیانت سے کسی چیز کے اندر اترنے کی چیز ہے. وہ اگر دوسرے کو سمجھانی ہے تو وہ دعوت کی چیز ہے، وہ محبت کی چیز ہے، وہ ڈیبیٹ کی چیز نہیں ہے. اس میں اگر بیٹھنا ہے یعنی اس میں جذبہ یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے ایک مختلف بات سنی ہے، آپ سمجھتے بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ کہیں میں حاضر ہوتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے اندر ایک دائی کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے. آئیے مل بیٹھتے ہیں خوشگوار ماحول میں، ایک دوسرے کی بات کو پہلے سمجھتے ہیں. ایک لمبا عرصہ تو پہلے بات کو سمجھنے کے لیے صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے جس وقت ہم کسی بات کو بیان کرتے ہیں، تحریر میں بیان کرتے ہیں، تقریر میں بیان کرتے ہیں، تو اپنے ذہن کے لحاظ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مخاطب یہاں بات خود سمجھ لے گا اتنی. اس میں بھی بہت سے موقعوں پر کچھ جمپ ہوتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے موقف کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے پورے اپروچ کو سمجھیں. لیکن اگر ہماری صحیح تربیت نہ ہو اور مناظرانہ ذہن ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا ہو تو ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نیت پر حملہ کریں گے، اس کے محرکات طے کریں گے، اس پر اتہام لگائیں گے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اس کے بعد گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بات پیش کرو وزڈم کے ساتھ پیش کرو، احسن طریقے سے پیش کرو. تو کیا اسلام دوسرے مذہب کو بھی اپنی بات پیش کرنے کے لیے اتنا موقع دینے کا روادار ہے؟ وہ حق دیتا ہے کہ دوسرا بھی اپنا مذہب آپ کے سامنے بالکل اسی طرح سے پیش کر سکے، یا اس پہ پابندی لگا رہے ہیں اور صرف ہم اپنے ہی مذہب کا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی ہے تو وہ ساری قرآن مجید میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لوگوں کے سوالات نقل ہوئے ہیں، ان کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں، ان کے اتہام نقل ہوئے ہیں.
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمتیں باندھی ہیں وہ نقل ہو گئی ہیں، تو کہیں روکا تو نہیں کسی کو۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ میں جی یہ کہا کہ یہ میں تورات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہ قرآن پیش کر رہا ہوں، اہدیٰ منہما، اس سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز خدا کی طرف سے لے آؤ۔ لے آؤ، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے میرے پاس، وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اسلوب ہے، یہ اسلوب ہے بات کرنے کا، دلیل دینے کا، دلیل سے بات پیش کرنے، دلیل سے سننے کے لیے تیار ہونے کا۔ اس پہ آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی مسیحی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی بدھ مت کا پیرو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی لامذہب ہو، تو اسے بھی اپنی بات کہنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ آپ موقع، یعنی یہ آپ جب کہتے ہیں موقع ملنا چاہیے تو اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ فرض کر لیتے ہیں گویا موقع آپ نے دینا ہے۔ یہ موقع خدا نے دیا ہوا ہے اس کو، یعنی یہ موقع اس کو حاصل ہے، خدا کی زمین پر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات بیان کرے، کہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہی آخری درجے کی بات کر دی نا قرآن مجید نے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزا و سزا دینا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اپنی بات پہنچائیے۔ تو اس لیے یہ موقع چھیننے کے لیے دلیل چاہیے، ورنہ تو خدا کے دیے ہوئے مواقع ہر ایک کو حاصل ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو اختلاف ہوتا ہے اور پھر اختلاف جو ہے وہ بڑھ کر دشمنی تک پہنچ جاتا ہے، تو لوگوں کا ایک لوگ یہ کہتے ہیں، ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ یعنی آپ کسی سے کوئی بحث ہی نہ کریں، ہر چیز میں سب سے ایگری ہی کرتے چلے جائیں۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی لکم دینکم ولی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا تمہارے لیے تمہارا دین ہے بھائی، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو گویا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، میں اپنے عقیدے پہ قائم رہوں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ یہ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا چھیڑو نہیں، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ شرارت سے چھیڑنے کے معنی میں ہے، یعنی ورنہ دنیا کے اندر علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھائی اختلافات تو سائنس میں بھی تھے، ارسطو کے فلسفے میں بھی تھے، رومیوں کے فلسفے میں بھی تھے، یونانیوں کے فلسفے میں بھی تھے، اختلافات اس وقت بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بہت سے لوگ بہت سی باتیں مانتے ہیں، تو چھیڑو نہیں کا کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی آپ شائستگی سے اپنی بات بیان کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے یہاں کوئی غلطی ہے تو اس کو واضح کریں۔ اصل میں یہ چھیڑنا نہیں ہے، یہ حقائق کی توضیح ہے، یہ حکمت سے اپنی بات بیان کرنا ہے۔ چھیڑنا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے اس پر میں بھی فتویٰ لگا رہا ہوں، مطلب میں اس پر یہ حکم لگا رہا ہوں۔ طنز کریں لوگ، طنز کریں، تضحیق کریں، تناوز بالالقاب کریں، دوسروں کو تنگ کریں، ان کے خلاف اقدامات کریں، ان کے ہاں جتھے بنائیں، ان کے خلاف احتجاج کے لیے میدان میں آ جائیں، ان کا جینا مشکل کر یہ دیں، چھیڑنا ہے، پرسیکیوشن شروع کر دیں، یہ چھیڑنا ہے۔ ٹھیک۔ ورنہ کسی آدمی کو بھی اس کو چھیڑنا نہیں کہنا چاہیے کہ میں آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اختلاف کروں، آپ کو حق حاصل ہے آپ اختلاف کریں۔ اس اختلاف کو جب مسئلہ بنایا جائے گا تب مسئلہ پیدا ہوگا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ یہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، وہ لوگ اصل میں اس کو سورہ میں رکھ کے نہیں دیکھ رہے، وہ اظہار برات کا کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کا رسول جب اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے تو ایک خاص مرحلے پر وہ اس سے اظہار برات کرتا ہے، تعلق ختم کرتا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میری راہ الگ ہے، آپ کی راہ الگ ہے، میں جس کی پرستش کرتا ہوں آپ تنہا اس خدا کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ لوگ جن بتوں کو پوج رہے ہیں میں وہاں کوئی رواداری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری راہ آپ سے الگ ہو گئی اور آپ کی راہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ یہ گویا اظہار برات کا کلمہ ہے، یہ اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر رہوں گا، یعنی میں اپنا دین پیش کروں گا، میں اس کی دعوت دوں گا، میں تمہیں بلاؤں گا، خدا کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں۔ لیکن وہ مرحلہ اب آ گیا ہے کہ جس مرحلے میں اب آگے مزید کسی گفتگو کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، تو اس کو برات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پھر یہ اظہار کر دیتے ہیں کہ اب معاملات ختم ہو گئے، اس کے بعد خدا عذاب کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس پہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ تو آپ نے بتا دیا چھیڑنا کس مفہوم میں ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں۔ یہ ظاہر ہے اگر میں یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ مجھے اپنا عقیدہ چھوڑنا ہی نہیں ہے تو بے شک اس میں کوئی کتنی بھی غلطی واضح کر دے میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں عقیدہ، یہ بھی معاملہ یہ بھی تو درست نہیں ہے نا، ہمیں غور کرتے رہنا یہ بھی آخری درجے کی سرکشی ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ مجھے جس امتحان میں ڈالا گیا ہے میرے سامنے حق آئے گا تو میں اس حق کا جائزہ لوں گا، میرے سامنے باطل آئے گا میں اس کا جائزہ لوں گا۔
دیکھیے دنیا میں آپ کے لیے علم کی راہ کیسے کھلتی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اصل میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ خلا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ کو آپ کی میراث میں کوئی علم ملتا ہے، وہ سائنس کا علم، وہ آپ کے تجربات، وہ آپ کے مشاہدات، وہ آپ کی ماضی کی حکایت، وہ آپ کی تاریخ، وہ آپ کا مذہب، اس کی کوئی خاص تعبیر، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ملتی ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی خلا میں جنم نہیں لیتا۔ اس کے بعد اصل میں ہوتا کیا ہے، یا آپ کے اپنے باطن سے سوال پیدا ہوتا ہے یا خارج سے کوئی سوال سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس سوال کے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو اس کو سننا ہی نہیں ہے، مجھے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھانی، تو اس کا مطلب ہے آپ علم کا دروازہ اپنے لیے بند کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایسے تبصرہ کر دیا اس جملے کے اوپر، ورنہ یہ جملہ ایک بے معنی سے جملہ ہے۔ دنیا میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ میرا ایک خاص عقیدہ ہے، مجھے تو اس پہ نظر ثانی نہیں کرنی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہی تعلیم آپ کو باقیوں کو بھی دینی چاہیے۔ صحیح بات، اس کے بعد تو دعوت کا راستہ بند ہو جانا چاہیے، بند ہو جائے گا۔ یعنی پھر آپ لوگوں کو کیا بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہر مسیحی کو یہی تعلیم دینی چاہیے کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، ہر یہودی کو یہی تعلیم دینی چاہیے، اچھا جو لوگ سائنس کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہی بتانا چاہیے۔ آپ اگر اپنے اسکولوں میں تعلیم دینے جا رہے ہیں تو وہاں جو بچے آئے ہیں وہ اگر فرض کر لیجئے کہ توہمات لے کے آئے ہیں، سپرسٹیشنز لے کے آئے ہیں، تو ان کو بھی یہ نہیں کام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ جب اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ اپنے ہر عقیدے، ہر نظریے، ہر تصور کے اوپر تنقید سننے کے لیے تیار رہیں۔ تنقید آپ کے باطن سے ہو اس کو بھی سنیں، یعنی انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا باطن کرٹیسائز کرتا ہے، سوالات پیدا کرتا ہے۔ آپ نے جو باتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات مزے کا خیز معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، بالکل صحیح، میں تو اس کے کئی مراحل سے گزرا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو جو مانی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے اپنے والدین سے سنی ہیں، اپنے اساتذہ سے سنی ہیں، کسی غیر معمولی شخصیت سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں ابتدائی زمانے میں، اوائل شباب میں، تو آپ کی بڑی گہری اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک بار آدمی ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہی صورت باہر سے ہوتی ہے، کسی نے تنقید کر دی، کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو اصل میں ایک زندہ انسان کے طور پر آپ کو چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ ہر آدمی اپنا کام چھوڑے اور محقق بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ محقق بنتے ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ سائنس میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ فلسفے میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ سماجی علوم میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ مذہب میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، صحیح بات سنیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سے بزرگ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو تاریخی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت چلی آ رہی ہے علم کی، اب وہ علم کی روایت کس نے قائم کی ہے؟ وہ انسانوں نے قائم کی ہے، کسی پیغمبر نے قائم نہیں کی۔ وہ فقہا ہوں، وہ علماء ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ کوئی ہوں، تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آفتاب کی طرح بھی اگر کوئی دلیل آ جائے تب بھی آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم تو در حقیقت یعنی حق کے مقابلے میں سرکشی کی تعلیم ہے۔ آپ اپنے باطن کو یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ حق اگر آخری درجے میں بھی واضح ہو جائے گا تو مجھے اس کو قبول نہیں کرنا ہے، تب بھی نہیں مانوں گا۔ ہاں، تو آپ اس کو اپلائی کیجئے نا، پھر پوری دنیا پہ کیجئے۔ دنیا کے اندر بدھ بھی ہیں، دنیا کے اندر مسیحی بھی ہیں، دنیا کے اندر مذاہب کے پیرو بھی ہیں، دنیا کے اندر مختلف فلسفوں کے پیرو بھی ہیں، ان سب کو پھر یہی سبق دیجئے۔ ان کے ہاں بھی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ایک روایت ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی لوگ بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ مسیحیت کی تاریخ پڑھیں، ایک مسیحی خاتون یا ایک مسیحی مرد کیا اپنی اس ٹریڈیشن کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں رکھتا؟ کیا اس کے ہاں سینٹس کی ایک پوری تاریخ نہیں ہے؟ کیا اس کے ہاں پاپائیت کا ایک پورا نظام نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اس کو تسلیم کیا۔ 571-72 سال کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی حضرت مسیح کے، تو اس وقت مسیحیت بھی یہودیت بھی اپنے سارے پس منظر کے ساتھ کھڑی تھی۔ صحیح ہے۔ یہود کے علماء اور رہبان تھے، ان کے ہاں بھی بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء، بڑے اکابر ہیں، ان کے ہاں ایک فقہ کی اپنی ٹریڈیشن ہے، ان کے ہاں ایک روایت کی اپنی ٹریڈیشن ہے، یہ سب کے اندر لوگ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید نے ان میں سے کسی کو رائی برابر بھی اہمیت دی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک بات بتائیے گا، اب یہ جو مکالمہ ہے یا جو تنقید ہے یا جو اختلاف ہے، یہ ذرا اب ہم تھوڑے ملکی حالات پر آتے ہیں۔
اسمبلی میں پارلیمنٹ میں ایک جماعت کا اوپینین دوسری جماعت سے مختلف ہوتا ہے, ایک سیاسی جماعت ہے اس کا ایک اوپینین ہے, اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ مقدمہ زیر بحث ہے سپریم کورٹ میں. اب یہ مقدمہ ہے, اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کسی ایک پارٹی کو وہ اچھا نہیں لگے گا, دوسری کو بہت اچھا لگے گا. اب مجھے فرض کر لیجئے کہ میں ایک اس مقدمے کو دیکھتا ہوں اور مجھے پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا یا میری بات پوری طرح سنی نہیں گئی, تو کیا اس وقت میں تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ جب معاملہ ایک ثالث کے پاس چلا گیا, ظاہر ہے میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف ہے, ہم ثالث کے پاس گئے, ثالث نے ایک فیصلہ سنا دیا, وہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے, وہ میرے حق میں ہو سکتا ہے. اگر وہ میرے خلاف ہے تو کیا میں اب ثالث کی بات کو ایز اٹ از مان لوں؟ یہ مجھے اسلام کی تعلیم ہے, یا میں تنقید پھر بھی کر سکتا ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی عدالت میں چلے جاتے ہیں جی تو آپ کو عملاً فیصلے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اچھا, عملاً اب تسلیم کر. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا ہے, کسی زمینی کے ملکیت پہ اختلاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ جانتا ہوں نا کہ میں حق پر ہوں, ٹھیک ہے, تو مقدمہ چلا گیا, ٹھیک, وہاں میں اپنے حق کو ثابت نہیں کر سکا صحیح, کیونکہ عدالت نے ثبوت کی بنیاد پر کارروائی کرنی ہوتی ہے. Right. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدالت کے بارے میں, یعنی کس کی عدالت ہے؟ خدا کے آخری پیغمبر کی عدالت ہے. خدا کے آخری پیغمبر جن کے بارے میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کے فیصلے سے آپ اپنے دل میں بھی اختلاف نہیں کر سکتے. اپنی عدالت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی مجھے قائل کر لے اور اس طریقے سے کسی دوسرے کا حق پار لے. ہاں یہ ہے چرب زبانی ایسے کچھ ہے, ہاں اس الفاظ لیے یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حق کا استقرار نہ کر سکوں, میں اس کو ثابت نہ کر سکوں یا آپ نہ کر سکیں, اور عدالتی فیصلہ ناحق کے لیے آ جائے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ممکن ہے. اس موقع کے اوپر ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم فیصلے کے سامنے سرنڈر کر دیں گے, اس کو مانیں گے, الا یہ کہ اس کے خلاف اپیل کا حق ہو. ٹھیک ہے, آخری عدالت اگر کوئی مثلا ہمارے ملک میں ایک نظام بنایا گیا عدلیہ کا جس میں آخری فیصلہ سپریم کورٹ کر دیتی ہے. صحیح, سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے گی تو اس فیصلے کو سرنڈر کر کے مانا جائے گا. حق کے تنقید ہمیشہ حاصل رہتا ہے, حق کے تنقید کبھی ختم نہیں ہوتا. نہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر تنقید کا حق ختم ہوتا ہے, اس لیے کہ تنقید کا حق ختم کرنے کا مطلب ہے آپ نے علم کا راستہ بند کر دیا, آپ نے صحیح نتیجے تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا. ایک صاحب علم نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا کہ آپ لوگ بہت جمہوریت کرتے ہیں, یعنی مجھ پر تعریض کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ مذہبی معاملات میں جمہور کی رائے کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا ٹھیک ہے, ابھی دیکھیے نا یہ ایک استدلال ہے, یہ کتنا غلط استدلال ہے. یعنی مذہب کے معاملے میں دلیل کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دلیل کی پیروی کروں, بینہ کی بنیاد پر مجھے رائے قائم کرنی ہے. جمہور کی رائے کو نافذ ہونا ہے. اور میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں یہ کہ ایسا ہوا ہے بارہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ریاست کی سطح پر یا عدالت کی سطح پر میری رائے کو پذیرائی مل سکتی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں, قانون وہ رائے بنے گی جس کے پیچھے جمہور کی طاقت ہے. جمہور کی طاقت سے فیصلے کیے جاتے ہیں, حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, نزاع کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے حق اور باطل کے معاملے میں دلیل دی جاتی ہے. اور جب آپ کو سوسائٹی کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, دیکھیے نا سپریم کورٹ ہم نے کیوں بنائی ہے کہ ایک آخری فیصلہ قانون میں ہو جائے. صحیح, پارلیمنٹ ہم نے کیوں بنائی ہے تاکہ سیاسی نزاعات کا فیصلہ ہو جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. جمہوریت کو مانا جاتا ہے نزاعات کے فیصلے کے لیے, یعنی نزاعات کا فیصلہ جس میں لوگ انوالو ہیں, قومی سطح پر ایک فیصلہ کرنا ہے. میرے اور آپ کے درمیان کوئی نزاع ہے تو اب اس کو چکانا ہے نا کسی طریقے سے. اس کے چکانے کا مطلب نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ, حق اور باطل کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. تو مجھے جب اپنے لیے دین کو اختیار کرنا ہے یا دین کو بیان کرنا ہے یا دین کو سمجھنا ہے تو وہاں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے, وہاں میں یہ دیکھوں گا دلیل کیا ہے. لیکن جس وقت کسی قوم میں کسی فیصلے کے نفاذ کا موقع آئے گا وہاں جمہوری کو دیکھا جائے گا. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن لوگ ان کو عام طور پر ملا دیتے ہیں, گڈمٹ کرتے ہیں ان دو باتوں کو. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا. یہ ہے وہ اسپرٹ جو ایک مہذب انسان میں ہونی چاہیے. اس کے خلاف احتجاج کرنا, اس کے خلاف سڑکوں پر آنا, اس کے خلاف قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا, یہ فساد ہے, اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا. پارلیمنٹ کا فیصلہ مانا جائے گا,
اس کے خلاف احتجاج کرنا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، مگر تنقید کی جا سکتی ہے. تنقید تو کے بغیر تو اصل میں حق و باطل کا وضو نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن شائستگی سے تنقید کی جائے گی، غلطی واضح کی جائے گی، بتایا جائے گا. ایسے ہی ایک صاحب علم نے ایک مرتبہ یہ لکھا تھا کہ دیکھیے جی یہ پارلیمنٹ کی فلاں رائے پہ تنقید کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کی رائے پہ تنقید میرا حق ہے. پارلیمنٹ کے فیصلے کو عملاً ماننا یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر اس ملک میں مثال کے طور پر آپ کو اسلامی قانون بنانا ہے کوئی، تو اس میں جمہوری کی رائے پہ قانون بننا چاہیے. قانون کے پیچھے جمہور کی طاقت ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ قانون بنائیں گے تو آپ سوسائٹی کو درہم برہم جمہور جو ہے وہ قانون جو بنائے وہ اسلام کے خلاف نظر آئے تو میں تنقید کروں گا، میں اپنی رائے دوں گا اس پر، میں اس کی غلطی واضح کروں گا، یہاں تک کہ جمہور میرے نقطہ نظر کے قائل ہو جائے. تو جمہور کا اصول کس لیے ہے؟ وہ سیاسی نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے، قانونی نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے. وہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہے. حق و باطل کا فیصلہ ہر حال میں دلیل کی بنیاد پر ہوگا، خواہ مجھے تنہا کھڑا ہونا پڑے. میرے جلیل القدر استاذ نے جب میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے جو باتیں کہیں اس موقع کے اوپر 3 باتیں کہی تھیں. ان میں ایک بات یہ تھی کہ اگر تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دے تو پھر بھی صحیح بات کہو گے اور صحیح بات پر کھڑے رہو گے. تو یہاں پر تو سایہ بھی ساتھ نہ دے تب بھی صحیح بات کرنی ہوتی ہے. لیکن اجتماعی زندگی میں سیاسی سطح پر، قانونی سطح پر اکثریت کے فیصلے اور اداروں کے فیصلے نافذ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب ایک آخری سوال ہے، امپورٹنٹ ہے چونکہ اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، لیکن وہ پرامن ہوگا. اس پرامن کو بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ کچھ معاملات میں اختلاف ہے. ڈاکٹرز نے کوئی سڑکوں پر ٹائر نہیں جلائے، وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے ہیں، تاہم اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، مریضوں کو ایک پرابلم ہو رہی ہے. اس طرح کا جو رویہ ہے یہ درست ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ کسی راستے کو بند نہیں کیا جا سکتا، نہ دینی لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے، نہ قانونی لحاظ سے. لوگوں کے راستے نہیں بند کر سکتے آپ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے. آپ کو تنقید کرنی ہے ضرور کریں، آپ کو مضمون لکھنا ہے ضرور لکھیں، آپ کو بیان دینا ہے وائلنس نہیں کر رہے نہیں، لیکن راستہ بند کر دیا نا آپ نے. آپ لوگوں کے لیے باعث اذیت ہو رہے ہیں، یہ ایذا پہنچانا ہے لوگوں کو. راستوں کو بند کرنا ایک جرم ہے. ہاسپٹل بھی بند ہو گئے ہیں، پیشنٹس کے لیے بھی نہیں ہے وہ اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ جس شخص نے بھی اس پیشے کو اختیار کیا ہے، دیکھیے ہر پیشے کی ایک اخلاقیات ہوتی ہے، طب کے پیشے کی بھی یہ اخلاقیات ہے. یہ پیشہ ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں آپ اپنے مریض کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ بات کریں، آپ نے اپنا کوئی مطالبہ منوانا ہے اس کے لیے مہذب طریقے اختیار کریں، اپنی ڈیوٹی دینے کے بعد علامتی طور پر آپ احتجاج کریں. دنیا نے اس کے طریقے ایجاد کیے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے موقعوں پر ہمارا استدلال بے معنی استدلال ہوتا ہے. شہر نہیں بند کیے جا سکتے، راستے نہیں بند کیے جا سکتے. مہذب ملکوں میں یہ ضروری ہے کہ آپ احتجاج کی جگہ متعین کریں، لوگ وہاں احتجاج کریں. جمہوری احتجاج کسی دوسرے کے حق کو پامال کر کے نہیں ہوتا. لوگوں کا حق ہے کہ وہ سڑکوں پر جائیں چلیں، یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے. آپ راستہ کیسے بند کریں گے؟ راستہ بند کرنے کے معاملے میں ایک یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ جب 10 لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو آٹومیٹیکلی راستہ بند ہو جائے گا. 10 لاکھ لوگ بھی دنیا میں جمع ہوئے اور راستے بند نہیں ہوتے کیونکہ وہ گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بند ہوتے ہیں، ورنہ لوگ استقبال کرتے ہیں. جب 10 لاکھ لوگ خدا کرے کبھی آ جائیں سڑکوں کے اوپر، ہمارے ہاں 10 لاکھ بس کہہ دیا جاتا ہے. 10 لاکھ لوگ اگر کسی مطالبے کے حق میں نکلیں گے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ پرامن لوگ ایک طرف سے آتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. لوگ اس وقت ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں جب کسی قوم کے اندر سے 10 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے راستہ بند کرنا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم نے لوگوں کو تکلیف دینی ہے. اچھا، اس میں یہ استدلال تک کر ڈالا جاتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یعنی لوگوں کی بہت سی تکلیفوں کے ازالے کے لیے 2 دن کی تکلیف دے دیں گے. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ ٹھیک. لوگوں نے یہ حق دیا ہے. آپ نے ریفرنڈم کرایا ہے، انہوں نے کہا ہمیں تکلیف دو. نہیں، یہ حق آپ کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو اپنی بات کہنی ہے، آپ کو تنقید کا حق ہے، آپ تنقید کیجئے. آپ کو احتجاج کا حق ہے، لیکن یہ احتجاج آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر متعین جگہوں پر کرنا ہے. ٹھیک. مہذب ملکوں میں اس کے لیے وقت بتا دیے جاتے ہیں، راستے طے کر دیے جاتے ہیں.
سڑکوں پر بھی لوگ اگر آتے ہیں تو وہ فٹ پاتھ کے اوپر دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹریفک کو کبھی نہیں روکا جاتا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ یہ احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے لیے راستہ بناتے ہیں آگے، اور دوسروں کے لیے بھی راستہ بناتے ہیں۔ تو مہذب معاشروں میں یہ طریقے کبھی اختیار نہیں کیے جاتے، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہیں، قانونی لحاظ سے بھی غلط ہے، دینی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ ہمارے دین میں تو بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ کسی کو ایذا پہنچائیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، نہ یہ حکمران کر سکتے ہیں، نہ سیاستدان کر سکتے ہیں، نہ اپنے حق میں مطالبات کے نعرے لگانے والے کر اصل سکتے میں ہیں۔ ایسا ہے نا کہ پورا من جدوجہد کرنے میں اگر میں فٹ پاتھ پر کھڑا رہوں تو مہینوں کھڑا رہوں گا، حکمرانوں کے سر پہ جوں نہیں رہیں گی ان کے، تو اس وجہ سے مجھے اصل میں اس سے بھی سڑکوں پر کوئی آنا جوں نہیں پڑتا ہے۔ رینگتی، ایک وقتی نوعیت کی چیز آپ حاصل کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آپ سے چھن جاتی ہے۔ یعنی آپ اصل میں جو کچھ لے رہے ہوتے ہیں، خواب مجھے فرض کر لیجئے کہ مجھے ایک بہت بڑی چیز مل رہی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے کسی کو مار دینا ہے، کسی کی جان لے لینی ہے، صحیح۔ یعنی یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے۔ آپ کا حق فرض تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ نہیں ملا، برسوں تک نہیں ملا، اس کے لیے دوسرے کا حق کیسے پامال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ طے شدہ اخلاقیات ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ جو لیڈر اس کی خلاف ورزی کے دلائل دیتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ لیڈرشپ کے تصوری سے ناآشنا ہے، وہ مہذب دنیا کے اطوار سے ناآشنا ہے۔ جب بھی اس کے کسی حال میں قبول نہیں کیا جائے گا اسے۔ دنیا بھر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر، قانونی طور پر آپ اگر دنیا کے اچھے ممالک میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اجازت لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جگہ متعین کر دی جاتی ہے، وقت متعین کر دیا جاتا ہے، آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ اصل میں جب یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے آپ کی طرف سے تو ان طریقوں کی بھی پذیرائی ہوگی۔ تو وہاں اگر 100 آدمی بھی کسی موقع کے اوپر پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے ٹھیک۔ کہ اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں اس کا اندازہ ہی نہیں لوگوں کو ہوتا کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو اس میں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دین، اخلاق، ان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ ٹھیک۔ دیکھیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں اپنے مفادات کو، اپنے جذبات کو، اپنے تعصبات کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ کسی کی حق تلفی کی جا سکتی ہے، نہ کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جا سکتی ہے۔ راستہ جب آپ روکتے ہیں تو آپ لوگوں کا حق تلف کرتے ہیں، اور یہ اسم ہے، اس میں مبین ہے، اس کی کسی حال میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ہم نے تنقید، مخالفت وغیرہ پہ آج گفتگو کی، اور جب کبھی نزاع پیدا ہو جائے تو اس کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اس پر گفتگو کی۔ بہت سارے سوالات ایسے ہوں گے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں گے۔ یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ ہم کسی اور پروگرام میں جس پہ ہم متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں ان میں آپ کے سوالات کو ضرور ٹیک اپ کر لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔